أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید کے اندر ایک سورہ عباسہ، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام اور آسمانوں پر بھی یہ بِأَيْدِي سَفَرَا کِرَامٍ بَرَرَا، معزز اور نیک لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، مرفوعہ بلند کیے ہوئے، مطہرہ پاک کیے ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی جو شخص قرآن کریم کے اندر مہارت پیدا کر لیتا ہے، الماہر بالقرآن، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ماہر ہو جاتا ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، اس کا پھر شمار بڑے ہی معزز، نیک اور اعلیٰ لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ اس کا ساتھ قیامت کے لوگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص وہ اتنی مہارت تو پیدا نہیں کر سکا قرآن مجید کو پڑھنے یا سمجھنے میں، لیکن شوق رکھتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، زبان میں لکنت ہے یا وہ اجمی ہے، عربی اس کی مادری زبان نہیں ہے، کسی اور زبان سے وہ تعلق رکھتا ہے، عربی کی ادائیگی، الفاظ، تلفظ، مخارج اس کے لیے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پڑھتا رہتا ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، پڑھنے میں دشواری بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرَانِ، وہ بھی اجر سے محروم نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دو اجر ہے، دو اجر ہے۔ تو یہ جس سورت کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کا نام ہے سورہ عباسہ، اور یہ قرآن کریم کی مکی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی یہ جب نبی علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں تھے، نبوت کے جو 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے ہیں، ان سالوں میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ کے لیے اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے، اور اس میں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے 3-4 موضوعات وہ بیان کیے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں بڑے سبق اور بڑی عبرتیں اور بڑی نصیحتیں ہیں۔ تو آج اسی صورت کی تفسیر اور اس کے معنی اور مفاہیم کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں کیا پیغام دیا ہے مسلمانوں کو، کیا سبق دیا گیا، کیا سمجھایا گیا ہے، کون سے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے سورت کا آغاز کیا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مکۃ المکرمہ کے اندر مجلس لگی ہوئی تھی، اور آپ کے سامنے قریش کے بڑے بڑے سرداران جمع تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دین کی دعوت، تبلیغ اس میں مصروف رہتے تھے، اور آپ کی کوشش تھی کہ کس طرح یہ بڑے بڑے جو سردار ٹائپ لوگ ہیں یہ آ جائیں، یہ دین کو قبول کر لیں۔ تو ابی بن خلف، عتبہ، شیبہ، ولید، اس طرح کے لوگ، ان کو آپ دعوت دیتے رہتے تھے، اگرچہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اس پر اعتراضات، اشکالات اٹھاتے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دعوت کا سلسلہ ترک نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔
انہیں اب ابو جہل کتنا بڑا نام ہے، اللہ کے نبی نے ابو جہل کے لیے نام لے کر دعا مانگی ہے، اے اللہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، بعمر بن ہشام، یہ ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا، یا اس کو اسلام میں داخل کر دے، یا پھر آپ نے ایک اور نام لیا او بعمر بن الخطاب، یہ بھی ایک بڑے قریشی سردار تھے۔ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کلمے کی توفیق دے دے، اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے، اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ نام لے لے کے اللہ کے نبی نے ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے ہدایت کی، بھلائی کی دعائیں کی۔ تو اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ایک داعی کو، ایک مسلم کو، ایک مربی کو حالات جیسے بھی ہوں، آپ کے مخاطب جس طرح کے بھی ہوں، گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، بلکہ ایک داعی کا کام یہ ہوتا ہے، ایک معلم کا کام یہ ہوتا ہے، ایک مسلم کا کام یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھے، چاہے اگلا بندہ اسے قبول کرے نہ کرے، وہ اس پہ اشکالات اٹھائے، وہ اعتراضات اٹھائے۔ اب نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب وہ آپ کا سخت ترین دشمن تھا، ایک دوسرا چچا تھا ابو طالب، وہ دشمن تو نہیں تھا لیکن مسلمان بھی نہیں ہوا۔ آپ نے ہمت نہیں ہاری، یہاں تک کہ جب بالکل ابو طالب کا آخری وقت آیا نا، نبی علیہ السلام وہاں بھی پہنچ گئے کہ اے میرے چچا اب تو کلمہ پڑھ لے، اب تو دنیا سے جا رہا ہے، اب تو کلمہ پڑھ لے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، یہ کلمہ پڑھ لے، میں اللہ کے ہاں تیرے بارے میں سفارش کرنے والا، تیرا وکیل تو کم از کم بن سکوں نا۔ لیکن چچا نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ اسلام ایک دعوت کا دین ہے، یہ ایک ہدایت کا دین ہے، اور بحیثیت ایک مسلم میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو پھر آگے اس کی اشاعت، اس کی ترویج اور اس کی تبلیغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں، خاص طور پر اپنا خاندان، اپنی فیملی، اپنے عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائی، اپنے بچے، اور پھر آگے یہ سلسلہ بچوں کے بچوں تک، یعنی آخر تک یہ ذمہ داری آپ نے نبھاتے رہنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھے 950 سال، گھبرائے نہیں گھبرائے، لگے رہے لگے رہے لگے رہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ دوسری بات اور دوسرا مسئلہ سورہ عبسہ کی روشنی میں ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ سمجھانے والے اللہ کے نبی، ایک نبی نہیں بلکہ آپ پیچھے چلے جائیں، نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، جتنے جلیل القدر انبیاء کا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا نام ہی نہیں آیا، تذکرہ نہیں آیا، کس خوش اسلوبی سے، کس شائستگی سے، کس نرمی سے، مدلل، علمی، اور کس انداز میں، اچھے انداز میں انبیاء کرام نے اپنی اپنی بات کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے رکھا۔ اور پھر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ، جن کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ جیسا اخلاق تو کائنات میں کسی کا ہے ہی نہیں، آپ تو اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ موسیٰ اور ہارون کو جب بھیجا نا فرعون کی طرف، تو ان کو بھی اللہ نے یہی نصیحت کی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، موسیٰ، ہارون، تم جا رہے ہو نبی بن کے فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بات کیسے کرنی ہے؟ قَوْلًا لَّيِّنًا، نرم لہجے میں، نرم انداز میں بات کرنی ہے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے، یخشا، ڈر جائے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ تو دوسرا مسئلہ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا کام اللہ کا پیغام افراد تک، انسانوں تک پہنچانا ہوتا ہے، کسی کے دل میں وہ بات ڈالنا یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں۔ نہ یہ کام اللہ نے نبیوں کے ذمہ لگایا ہے، نہ امت کے ذمہ لگایا کہ نہیں تم نے زبردستی اس کو مسلمان کرنا ہے، زبردستی اس کو کلمہ پڑھانا ہے۔
یا زبردستی اس سے جو ہے وہ دین کے تمام شعائر یا احکام ان پر عمل تم نے فذکر انما انت مذکر، آپ نے نصیحت کرنی، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار پہ رکھی ہے۔ ہدایت کی توفیق کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی یہ اللہ رب العالمین فیصلہ کرتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ہاں آپ ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہوا انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کسی نبی، کسی ولی، کسی بڑے امام یا کسی محدث مفسر کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور چوتھی بات جو سورہ عباسہ کے اندر سے مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ واقعہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم قریشی ہیں اور آنکھوں سے معذور ہیں، نبینا ہیں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، کچھ سرداران بیٹھے ہیں، آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اوپر سے عبداللہ بن ام مکتوم آتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور کوئی آیت کی تفسیر پوچھتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی میری اس بارے میں رہنمائی کریں۔ تو آگے سے نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا خفگی کا اظہار فرمایا اور اس کی طرف کوئی اتنی خاص توجہ نہیں دی کہ یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، پہلے میں ان کو ڈیل کر لوں، ان کی بات سن لوں، ان کو اسلام کی دعوت دے لوں، یہ تو چلو اپنا بندہ، اس کی بات میں سن لیں گے، اس کو بعد میں مسئلہ بتا دیں گے، آپ نے یہ سوچا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کے اندر صورت بنا کر نازل فرمائی، عباسہ، اس نے تیوری چڑھائی۔ عبس کا معنی ہوتا ہے یہ ماتھے پر جو سلوٹا نہیں ہم ڈالتے، کسی سے ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں تو ماتھے پہ تیوڑیاں، چہرہ جو ہے وہ عجیب سا ہو جاتا ہے، رویہ انسان کا عجیب سا غصے والا ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عبوس۔ عباسہ وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ایک اندھا آیا۔ اب یہاں اللہ نے نام نہیں لیا، ٹھیک ہے نا؟ اور لیکن جو بات سمجھانی مقصود تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے سمجھا دی کہ ٹھیک ہے، اسلام دین ہدایت ہے، یہ سب کے لیے ہے، اس میں کوئی امیر غریب، چھوٹے بڑے، معذور یا غیر معذور کا کوئی فرق نہیں، وہ اندھا ہے تو کیا ہوا۔ اور یہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے کہ پھر جب یہ آیات اتری تو بعض حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ان کی تکریم کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سرزنش کی۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کسی سفر پہ یا غزوے پہ جاتے تو پیچھے مدینے میں کسی کو اپنا نائب مقرر کیا جاتا۔ بہت سے غزوات کے اندر عبداللہ بن ام مکتوم کو آپ نے اپنا نائب مقرر کیا ہے، اور یہ مدینہ میں مؤذن بھی تھے، اذان بھی فجر کی دیا کرتے تھے، نبینا اذان بھی دے سکتا ہے، اور یہ امام بھی تھے، امامت بھی کروایا کرتے تھے، نبینا شخص امام بھی بن سکتا ہے، مؤذن بھی ہو سکتا ہے۔ کئی لوگوں نے مسئلہ نکالا جی نبینا اذان نہیں دے سکتا، یا نبینا جو ہے وہ جماعت ہے، اسے اپنی پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں چلتا۔ سری مخالفت ہے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی، اس سنت کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر گئے ہیں، ابن ام مکتوم کو آپ نے کیا کیا ہے، اپنا نائب بنایا اور انہوں نے مصلی پہ کھڑے ہو کے جماعت کروائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نبینا صحابی آیا ہے سوال کرنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، اللہ کے نبی مصروف ہیں، بڑے بڑے سرداران بیٹھے ہیں، ان کو دین کی دعوت ہو رہی ہے، اور تھوڑی سی آپ نے ادھر سے بے توجہی کی، اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل کر دی، عباسہ وتولی۔ نہیں بھئی یہ دین ہے، اللہ کا دین ہے، دین میں سب کیا ہے، ایک برابر ہے۔ اچھا یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، نبی علیہ السلام نے اجتہادی طور پر ایسا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی بعض معاملات نبی علیہ السلام اجتہاداً کر لیتے تھے، کوئی بات کہہ دیتے تھے یا کوئی عمل کر لیتے تھے، اگر اللہ کو وہ کام پسند ہوتا اس پر اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی کہ آپ نے ٹھیک کیا اور وہ دین بن جاتا۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ آپ اجتہادی طور پر کوئی کام کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کام پسند نہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے
اس پر خبردار کر دیا جاتا ہے، اس پر متنبع کر دیا جاتا ہے، جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ یہ کام آپ نے جو یہاں کیا ہے یہ آپ کی شان کے لائق اور زیب نہیں ہے، تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ داعی کو بھی یہی چاہیے کہ دعوت دیتے ہوئے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے، دین کی بات سمجھاتے ہوئے سب کو ایک نظر سے دیکھے۔ اس کی ایک مثال اور بھی اہل علم دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ تحریم ہے قرآن مجید کے اندر، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے شہد کے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ حرام کر لیا تھا، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو اپنے لیے حرام کیوں کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اب یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے اندر جب 70 کے قریب کفار قید ہو گئے، 70 تو مقتول ہو گئے تھے نا، 70 قیدی بن گئے، نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا، صحابہ کرام سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ عمر نے کہا قتل کرتے ہیں جی ان کو، ابوبکر نے کہا نہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان سے فدیہ لے لیتے ہیں، جزیہ لے لیتے ہیں، باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنی آراء پیش کی۔ پھر نبی علیہ فیصلہ تو اللہ کے نبی نے کرنا تھا، آپ نے فیصلہ کیا بھی ان سے کیا کرتے ہیں؟ ان سے فدیہ لے لیتے ہیں، ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بھی جو ہے تھوڑی سی سرزنش کی، تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کی، سورہ توبہ۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ کچھ منافقین پیچھے رہ گئے تھے، اور جب اللہ کے نبی واپس آئے اور انہوں نے آ کے بہانے اپنے پیش کیے کہ جی میرا یہ عذر تھا، میری یہ، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے، تم بھی جاؤ، معاف کر دیا۔ اللہ نے اس پر بھی تھوڑی متربع انداز میں بات کی، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو ویسے کر تو معاف دیا ہے، لما اذنت لہم، یہ منافقین کو آپ نے پیچھے رہنے کی اجازت کیوں دی، ان کا عذر قبول کیوں کیا؟ تو مسئلہ کیا سمجھا ان تمام واقعات سے کہ نبی علیہ السلام سے خلاف اولا کام، اس کو ہم خطا نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم غلطی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالفرض اگر ان سے کوئی خلاف اولا کام ہو جائے اللہ فوراً متنبع کر دیتے ہیں۔ اب کیا آدم علیہ السلام سے خلاف اولا کام نہیں ہو گیا؟ اللہ نے فوراً متنبع کر دیا، آدم یہ کام ہو گیا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام سے ہو گیا، نوح علیہ السلام کو اللہ نے مسئلہ بھی بتایا کہ نوح تیرا بیٹا جو ہے وہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، اب وہ ڈوب گیا ہے۔ اب اس کے باوجود نوح نے کیا کیا؟ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے بیٹے کو بھی، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا، میرا خاندان، میرا خون، میرا لخت جگر، چلو ڈوب گیا، غرق ہو گیا، تیرے عذاب کا شکار ہو گیا، ابھی اسے معاف کر دے۔ اللہ نے پھر ڈانٹ کے انداز میں کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ تو مسئلہ کیا سمجھ میں آیا کہ انبیاء کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے کوئی خلاف اولا کام ہو جائے، اللہ کی مرضی اور منشا کوئی اور ہوتی ہے، اور ان سے کوئی اجتہادی طور پر کوئی اور عمل سرزد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً وحی کے ذریعے اطلاع کر دیتے ہیں، اور نبی جو ہے وہ فوراً کیا ہوتا ہے؟ پیچھے اڑ جاتا ہے، خبردار ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ابن ام مکتوم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اللہ نے وحی اتاری، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، پھر نبی علیہ السلام فوراً مسئلہ سمجھ گئے، اور ابن ام مکتوم کی تکریم بھی کی، عزت بھی کی، اور پھر مدینہ کی میں نے آپ کو بات سنائی، مدینہ جا کے انہیں مؤذن مقرر کیا، اور عمر قریشی اور جلیل القدر صحابی تھے۔ اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام سورہ نساء کی آیات اتر رہی تھی، لا يستوی القاعدون من المؤمنین، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور پیچھے ہٹنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے، جو پیچھے بیٹھے ہیں اور جو جہاد کرنے کے لیے۔ ابن ام مکتوم آ گئے، کہنے کہ اللہ کے رسول میرا تو عذر ہے، میرا کیا بنے گا، میں تو آنکھوں سے نبینا ہوں، میرے جیسے اور بھی کئی ہیں۔ نبی علیہ السلام خاموش۔ زید بن ثابت کہتے ہیں میں وہی لکھ رہا تھا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، اور آپ کی جو ٹانگ تھی نا وہ میری ران کے اوپر ٹکرا رہی تھی، فوراً دوبارہ وحی اترنی شروع ہو گئی، اور وحی کا بوجھ اتنا تھا مجھے ایسے لگا جیسے آج تو میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔
اللہ نے پھر دوبارہ یہ وحی اتاری، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. یہ غیر اولی الضرر کیا ہے؟ معذور، جن کا کوئی شرعی عذر ہے، وہ اگر پیچھے رہ بھی جائیں انہیں پھر بھی میدان جہاد میں نکلنے والوں کے برابر اجر اور ثواب مل جائے گا. تو سورہ عبس میں جو ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کا دین سب کے لیے ایک جیسا ہے، سب کے لیے ایک برابر ہے. اس میں کسی جو ہے امیر غریب، اور اس میں کسی چھوٹے بڑے یا چودھری یا امیر یا فقیر کا کوئی فرق نہیں. داعی کو، معلم کو، مربی کو، سب کو ایک انداز میں لے کے چلنا ہے. کلا انہا تذکرہ، اللہ فرماتا ہے یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے فائدہ اٹھائے، جس کے نصیب میں فائدہ نہیں ہے اسے ہم زبردستی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے فائدہ. فی صحف مکرمہ، اور یہ نصیحت، یہ قرآن. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع میں دعوت کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے کے بعد قرآن کریم کی طرف اور ہدایت کی طرف اور دین کی طرف، کہ یہ دین، یہ قرآن، یہ ہدایت، اس کا کیا مقام ہے اللہ کے ہاں. انہا تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ، اور یہ نصیحت، یہ دین، یہ شریعت کی باتیں، یہ قرآن کی باتیں بڑے معزز صحیفوں میں لکھی ہوئی ہیں. کرام بررہ، لکھنے والے کون ہیں؟ معزز نیک فرشتے. اور پھر دنیا میں جو لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام، ان کو بھی ان معزز فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کسی آدمی کے بارے میں اس کی ظاہری شکل و صورت یا اس کے حلیے یا اس کے دنیاوی سٹیٹس کو دیکھ کر ایک اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں یہ ایسا ایسا، یہ تو عام انسان ہے، پتہ نہیں وہ بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے. تو کسی کی ظاہری، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ تمہاری شکلیں اور تمہارے جسم نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے عمل دیکھتا ہے. تو کسی کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے کہ اس کا لباس کس طرح کا ہے، اس کی شکلیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، کہتے ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو وہاں سے ایک آدمی گزرا. وہ آدمی کوئی عام مسلمانوں میں سے تھا، تو لباس بھی کوئی اتنا اچھا نہیں اور عام سے انداز میں گزرا. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تم کیا رائے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ایک تو مسلمان ہے، دوسرا معاشرے میں اس کا کوئی بہت بڑا سٹیٹس نہیں ہے، اور اگر یہ بات کرتا ہے تو لوگ کوئی توجہ سے اس کی بات نہیں سنتے. اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے، کوئی بات کرے، کوئی معاملہ کرے، تو کوئی اس کے ساتھ اپنے بیٹے بیٹی کا یا بہن کا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر ایک اور گزرا، ذرا شان و شوکت والا، ٹھاٹ باٹ والا، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں بھائی یہ کیا ہے، یہ کیسا ہے تمہاری نظروں میں، تمہاری نگاہوں میں؟ لوگوں نے اس کی تعریف کی، یہ ماشاءاللہ مالدار ہے، اچھا کھاتا پیتا گھرانے کا ہے، ذمہ دار گھرانے کا ہے، اچھی نوکری والا ہے، اچھے بزنس کاروبار والا ہے، بات کرتا ہے تو لوگ توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں، جو روٹین ہے معاشرے کی دنیا میں. اور اگر کہیں یہ نکاح کے لیے پیغام بھیجے تو لوگ انکار نہیں کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو پہلے جس بندے کو تم ڈیگریڈ کر رہے تھے نا، ٹھیک ہے، اور یہ جو بعد والا بندہ جس کی تم تعریف میں جو ہے وہ اونچی اونچی باتیں کر رہے ہو، تو اس طرح کے بندوں سے اگر پوری زمین بھر جائے، یعنی بعد والے بندے سے، اس طرح کے شان و شوکت والے بندوں سے اگر پوری زمین بھر جائے، سارے بندے اس طرح کے ہو جائیں، وہ ایک اکیلا بندہ جس کا اللہ کے ہاں مقام ہے، وہ ان سب سے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا. تو کسی انسان کو اس کے ظاہری حلیے، شکل و صورت سے آپ اس کو جج نہ کریں. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا، جامع ترمذی میں آتا ہے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنایا بھی ہے ایک دو دفعہ واقعہ. وہ دیہات سے آتے تھے اور وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، دیہات میں سبزیاں وغیرہ لگاتے تھے.
پھر وہ سبزیاں فروخت کرنے کے لیے شہر آ جاتے تھے، تو مارکیٹ میں اپنا سامان وغیرہ بیچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، کوئی دین کی باتیں سیکھی، پھر چلے گئے۔ اور بالکل سادہ، اور رنگ بھی ذرا دمیم، حدیث کے الفاظ ہیں کالا۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی بازار سے گزر رہے تھے، حضرت ظاہر جو ہے وہ وہاں کھڑے اپنا مال بیچ رہے تھے، پیچھے سے آئے اور ایسے آ کر کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور مزاح سے کہنے لگے یہ غلام میں نے بیچنا ہے بھائی، کون خریدے گا؟ میں نے یہ غلام بیچنا ہے، اس دور میں غلام بھی بکتے تھے، یہ غلام بیچنا ہے، کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنی، آپ کا لہجہ سنا اور آپ کے جسم کے لمس کو محسوس کیا، تو عرض کی اللہ کے رسول میں بکنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن میری کوئی قیمت نہیں پڑے گی، میں لکھا پڑھا بھی نہیں ہوں، مجھے کوئی کام کاج بھی نہیں آتا، شکل و صورت میں میری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، تو مجھے آپ بیچ لیں، لیکن میری قیمت آپ کو اتنی نہیں ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لوگ بھلے تجھے کوئی قیمت نہ لگائیں، تجھے کوئی حیثیت نہ دیں، لست عند اللہ بکاسد، لیکن اللہ کے ہاں تو سستا نہیں، تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی ویلیو ہے۔ جیسا کہ اس واقعے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ابن ام مکتوم سے تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ بے توجہی برتی کہ اس کو بعد میں بتا لوں گا، لیکن ابن ام مکتوم کا کیا مقام تھا اللہ کے ہاں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت اتار دی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما، تو کسی انسان کو اس لیے ڈیگریڈ نہ کریں اس کی شکل اچھی نہیں، اس کا لباس اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے، یہ ہمارے جو ہے سب وہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ میری کمپنی کا نہیں ہے، پتہ نہیں ان من عباد اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کو اگر قسم اٹھا کر کوئی بات کہہ دینا اللہ کیا کرتا ہے ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت انس بن مالک کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ان کے ایک چچا تھے ان کا نام تھا انس بن نضر، اور حضرت انس بن مالک کی ایک پھوپھی تھی ربیہ بنت معوذ، تو کیا ہوا ان کی پھوپھی کے ہاتھوں لڑائی ہوگی کسی سے اور ہاتھا پائی میں دانت ٹوٹ گیا۔ اب فیصلہ تو یہ ہے کہ السن بالسن، قرآن بھی کہتا ہے کہ دانت کے بدلے دانت، اگر کسی کا دانت توڑا ہے تو آپ دانت توڑیں، فیصلہ ہو گیا۔ تو حضرت انس بن نضر اور دوسرے لوگ آئے جی دیت لے لیں، معافی دے دیں، اب اس کا دانت چلو ایک بندے کا تو ٹوٹ گیا، اب دوسرے کا نہ توڑا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کتاب اللہ القصاص، اللہ کا فیصلہ بھی قصاص، میں اس میں رد و بدل، ہاں وہ مان جائیں تو الگ بات ہے، میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ انس بن نضر نے قسم اٹھائی واللہ لا تکسر سن ربیہ، یہ ربیہ کا دانت میں نہیں ٹوٹنے دوں گا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ دانت نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ سے دعا کی، وہ جو وارث تھے نا جی وہ مان گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کو بھی قسم اٹھا کے یہ بات کہہ دینا کہ اللہ تو نے یہ بات پوری کرنی ہے، تو اللہ ان کی بات کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے۔ تو انسان کو اس کے ایمان سے، اس کے علم سے، اس کے عمل سے، اس کے تقوی سے اور اس کی نیکی سے جج کرنا چاہیے، اور اللہ کے ہاں بھی میزان کا اور ججمنٹ کا یہی معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی۔ ایک دفعہ نا قریش کے کچھ بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور پوچھنے لگے جی سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت والا تو اللہ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہیں ہم یہ بات نہیں کر رہے، ویسے بتائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، وہ خود بھی نبی ہیں، ان کے والد حضرت یعقوب وہ بھی نبی ہیں، اور ان کے دادا حضرت اسحاق وہ بھی نبی ہیں، اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم، دیکھیں نا 4 پشتیں نبوت، اس سے بڑا عزت والا خاندان اور کون سا ہوتا ہے؟ نہیں ہم عربوں کے بارے میں پوچھیں، ہمارے بارے میں بتائیں۔ وہ اصل میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے نا کہ ہمارے بارے میں آپ بتائیں۔ فرمایا خیارہم فی الجاہلیہ
خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا فی الدین، جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بھی بہتر ہیں، بشرطے کہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ تو دین کی سمجھ کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے۔ اصل عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے، ایمان میں رکھی ہے، علم میں رکھی ہے، عمل میں رکھی ہے۔ اور سورہ عباسہ سے ہمیں ایک پیغام اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو ہر وقت دین سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے تڑپ ہوتی تھی، جب کوئی آیت سمجھ نہ آتی، جب کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا فوراً نبی کی۔ اب یہ ابن ام مکتوم کیوں آ رہے ہیں؟ ایک آیت کی تفسیر سمجھنی تھی۔ اے اللہ کے نبی یہ آیت کی تفسیر مجھے سمجھا دیں، یہ مسئلہ مجھے سمجھا دیں۔ مسجد آتے تھے صحابہ کرام، اللہ کے نبی واعظ بھی کرتے تھے، نصیحت بھی کرتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھتا تھا مسئلہ بھی بتاتے تھے، تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مساجد کا یہی کردار تھا، مسجد نبوی یہی کردار پیش کرتی تھی۔ بلکہ حدیث آتی ہے من جاء فی مسجدی ھذا، جو میری مسجد میں آیا، کس لیے آیا؟ اس لیے کہ خیر کی بات سیکھے یا خیر کی بات سکھائے، خیر سیکھنے کے لیے، خیر سکھانے کے لیے، علم سیکھنے، یا تو اس کا بڑا اجر ہے، عمرے کے برابر، بلکہ بعض روایات میں حج کے برابر اللہ کے نبی اس کا اجر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ تو مسجد میں آئیں تو اس نیت سے آئیں، ایک تو نماز پڑھنی ہے، اللہ کا فریضہ ادا کرنا ہے، اور دوسرا دین کی کوئی بات سیکھیں گے، دین کی کوئی بات کسی کو سکھائیں گے، سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے مساجد میں آیا کریں۔ اور ایک بات دوسری بھی یاد رکھیں، یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، یہ انسان کو سیکھنے نہیں دیتا۔ تکبر اپنے دلوں سے جب تک آپ نہیں نکال، یہ ابلیس کے دل میں کیا تھا؟ حالانکہ ابلیس وہ تھا، شیطان وہ تھا، پہلے فرشتوں کا ساتھی تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور حکم دیا فرشتوں کو بھی سجدہ کرو، ساتھ اسے بھی تو بھی کر بھائی، لیکن کیا فَأَبَا وَاسْتَكْبَرَ، انکار بھی کر دیا، تکبر بھی کر لیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں میں کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر، ضد اور انا، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو سیکھنے نہیں دیتی، یہ آپ کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہیں۔ تو دلوں میں اس طرح کی چیزیں مت پیدا کریں، اور مساجد میں آئیں، مسجد میں آئیں تو اس نیت سے آئیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم نے کچھ نہ کچھ دین بھی سیکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بٹھاتے تھے، ایک باقاعدہ مسجد کے اندر صفہ نامی چبوترا تھا، اس پہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوتا تھا۔ سورہ عباسہ کے اندر پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع میں یہ جو نصیحتیں چند کی، پھر رخ موڑ دیا انسان کی طرف۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے، کس قدر ناشکر ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے بتایا بھئی دیکھ تو صحیح تیرا آغاز کیا ہے، تو آیا دنیا میں کیسے؟ من ای شیء خلق، کس چیز سے اللہ نے تجھے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا؟ من نطفہ، پانی کا حقیر سا قطرہ، من ماء مہین، اس طرح پانی پہ بلبلا ہوتا ہے نا جی، ہلکا سا پھونک مارو یا پانی حرکت کرے تو وہ کیا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا آغاز ہے، من ماء مہین من نطفۃ امشاج، پانی کے ایک قطرے سے، اور بنانے والا کون ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ پانی میں کوئی تصویر بنا سکتا ہے؟ اللہ پانی میں تصویریں بنا دیتا ہے، جیتے جاگتے انسان، اللہ اکبر۔ اب انداز اللہ تبارک تعالیٰ یہ اختیار کر رہے ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے کہ کیوں اتنا ناشکرا ہو رہا ہے، ما اکفرا، کس قدر ناشکرا ہے، من ای شیء خلقا، ذرا اپنے آپ پہ غور کر، اللہ نے تجھے کس چیز سے بنایا؟ صرف بنایا نہیں، خلقہ فقدرہ، اور پھر تیرا دنیا میں رہنے کا سارا سسٹم بنایا، سردی گرمی سے بچایا، تو تیرے لیے لباس بنایا، تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی دودھ سے بھر دی، غذائیں بنا دی تیرے لیے، سورج چاند تارے اللہ نے تیرے لیے پیدا کر دیے، طرح طرح کی نعمتیں وہ تجھے عطا کر دی ہیں۔ آگے پھر اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا، ثم السبیل یسرا، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہدایت کا راستہ تیرے لیے آسان کر دیا، نبی بھیج دیے، کتابیں اتار دی، صحیفے اتار دیے، معجزات آ گئے، نشانیاں آ گئیں، اللہ نے عقل دے دیا، شعور دے دیا، تھوڑا سا سمجھ سے کام لے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر تیرا اینڈ آ گیا، تجھے موت دی۔ موت بھی ایک اکرام ہے، اگر انسان تھوڑا سا اس پہ غور کرے تو موت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک
نعمت ہے، یہ بھی ایک اکرام ہے۔ اکبر اور قبر مل جائے، جنازہ مل جائے، قبر مل جائے، دعا ہو جائے، یہ بہت بڑا اکرام ہے۔ اور یہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے یہ سلسلہ قبر والا شروع کیا۔ بعض لوگوں نے پھر جو ہے وہ کوئی جلانے کی طرف چلا گیا، کوئی کسی طرف چلا گیا۔ اصل فطرت یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹوں میں سے ایک کا قتل ہو گیا تھا، تو اللہ نے ایک کوا بھیج کر سکھایا تھا نا بھی کیا کرنا ہے، زمین کو ریت کر وہ اس کو دبا رہا تھا، بھئی اس کو مٹی میں کیا کرنا ہے، دبانا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے پیدا کیا، اسی میں ہم لٹائیں گے اور اسی سے پھر ہم دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا بھی ذکر کیا۔ پہلے انسان کو اپنے آغاز اور اختتام کے بارے میں بتایا، تو ہے کون، دنیا میں کیسے آیا اور کر کیا رہے، ناشکری۔ اب دیکھ ذرا ہماری نعمتیں کیا کیا ہمیں تجھے دنیا میں کھانے کے لیے دیا ہے، قصبم و زیتون و نخلا و فاکہتا و ابا و حدائق غلبا، بہت ساری نعمتیں گنوا دی اللہ نے۔ اللہ کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ انسانوں کو سمجھاتے ہیں اپنی نعمتیں گنوا کے، میں نے تجھے کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، زندگی دی، صحت دی، پانی دیا، انا صببنا الماء صبا، خوب ہم نے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو ہم نے پاڑا، فانبتنا فیہا حبا، اس میں طرح طرح کے اناج، گندم اگ رہی، چاول اگ رہے ہیں، مکئی اگ رہی ہے، فلاں چیز اگ رہی ہے، گنا اگ رہا ہے، یہ سب چیزیں کہاں سے اگ رہی ہیں، یہ زمین کون اگانے والا ہے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، سورہ واقعہ اللہ فرماتا ہے تم اگاتے ہو ہم اگانے والے، اگا کے دکھاؤ نا ذرا، نہیں اگا سکتے، ایک دانہ تک نہیں اگا سکتے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ایک پانی کا قطرہ نہ آسمان سے اتار سکتے نہ زمین سے نکال سکتے۔ ان اصبح ماؤکم غورا، اللہ پر چیلنج دے رہے ہیں اگر میں پانی نیچے لے جاؤں، فمن یاتیکم بماء معین، یہ بہنے والا صاف پانی کون لے کے آئے گا، یہ آسمان سے جو بارش کے قطرے اترتے ہیں، انتم انزلتموہ ام نحن المنزلون، تم اتارتے ہو ہم اتارنے والے، لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بنا دیں، ایک گھونٹ بھی نہ پی سکو، فلولا تشکرون، شکر کیوں نہیں کرتے۔ تو اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کر کے، کھا کے، پی کے، پہن کے، پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے، پھر بھی ناشکری، تو پھر اس انسان سے بڑا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا قتل الانسان ما اکفر، پھر ہلاکت ہی اس کا مقدر بنے گی۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، اناج اگایا، ترکاری اگائی، زیتون، اور پھر فاکہہ، میوے، ابا، چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب چیزیں فائدہ ہے کن کے لیے، تمہارے لیے بھی، تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ دوسری بڑی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ سمجھائی ہے، انسان اپنے آپ پہ بھی غور کر، اور اپنی اس دنیا میں جو تجھے نعمتیں ملی ہیں یہ سب میری وجہ سے ملی، میں نے عطا کی تجھے، ان پہ بھی غور کر اور شکر والا راستہ یہ اختیار ہے۔ اور آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انجام بتایا کہ اب تیرے پاس 2 چوائس ہیں، 2 راستے ہیں، ایک تو ہے کہ صبر اور شکر والا، ہدایت والا اور رشد والا، بھلائی والا راستہ اختیار کر لے تو پھر تیرے ساتھ کیا ہوگا، اور دوسرا راستہ اگر تو ہدایت کو قبول نہیں کرے گا، شکر والے راستے پر نہیں آئے گا اور میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلے گا، تو پھر کیا انجام کیا ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، لوگوں جب کانوں کو بہرا کر دینے والی، کانوں کو بہرا کر دینے والی کیا ہے جی، سور پھونکا جائے گا نا، جب شروع میں آواز بڑی اچھی اور دلچسپ اور خوبصورت لگے گی، لوگ کان لگائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی اور پھر اتنی تیز ہو جائے گی کان کے پردے، کان پھٹ جائیں گے، صرف انسانوں کے کان نہیں، جانوروں کے، بلکہ کائنات کی ہر چیز دھماکے سے اڑ جائے گی، جیسے بہت بڑا جب دھماکہ ہوتا ہے تو پھٹتی ہیں نا چیزیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب اس وقت کو یاد کرو جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی، پھر کیا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، پھر انسان بھاگے گا، ان تمام رشتوں سے بھاگے گا جن کو آج اپنے قریب کر رہا ہے، جن کی خاطر اللہ کی بغاوتیں اور اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، پھر انسان جان چھڑائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ،
وصاحبته وبنی، بھائی سے، بیوی سے، ماں باپ سے، اولاد سے، بنی، بیٹوں سے، سب کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا خواہش کرے گا؟ یود المجرم لو یفتدی، مجرم چاہے گا کاش میں بچ جاؤں، آج میرا باپ جاتا ہے تو جائے، میری ماں جاتی ہے تو جائے، میرے بیٹے بیٹیاں جاتی ہیں جہنم میں تو جائیں۔ یہ مجرموں کی خواہش ہوگی اس روز، ظالموں کے، اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کی خواہش ہوگی، من عذاب یومئذ ببری، کہ آج میں بچ جاؤں اللہ کے عذاب سے، بدلے میں مجھ سے اللہ جو تو لینا ہے، میری بیوی لینی، بیٹا لینا ہے، ان کو ڈال دے، مجھے بچا لے۔ اتنی ہولناکی ہوگی اس قیامت کی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان ایک ایسے معاملے میں مشغول ہوگا جو دوسروں سے اسے کیا کر دے گا؟ بے نیاز کر دے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس روز پھر کیا ہوگا؟ کچھ چہرے روشن، ضاحکہ، ہنستے ہوئے، مستبشرہ، خوش۔ یہ کون سے چہرے ہوں گے جی؟ اللہ اکبر، یہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے، یہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے، یہ وضو کرنے والے چہرے، یہ جگمگائیں گے، یہ نماز پڑھنے والے چہرے، یہ جگمگائیں گے، یہ گناہوں سے ڈرنے والے چہرے، یہ جگمگائیں گے، یہ مساجد میں آنے والے چہرے، یہ جگمگائیں گے، یہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے چہرے، یہ روشن ہوں گے، یہ جگمگا رہے ہوں گے، یہ ہنس رہے ہوں گے، یہ مسکرا رہے ہوں گے، خوشیاں ان کے چہروں سے جو ہے وہ جھلک رہی ہوں گی۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرًا، پھر فرمایا کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے، سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے، ترہقها قطرہ، چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہ کون سے چہرے ہیں؟ اما الذین اسودت وجوہہم، یہ سیاہ چہرے، اکفرتم باللہ، یہ اللہ کا انکار کرنے والے، یہ بغاوت اور نافرمانی والا راستہ اختیار کر کے اپنی من مرضی کی زندگی، خواہشات بھری زندگی گزارنے والے ہیں۔ اولئک هم الکفرہ، یہ بڑے بڑے کافر اور بڑے بڑے گناہگاروں کے چہرے۔ اللہ ہمارے چہروں کو قیامت کے دن جگمگانے والا بنائے، ہنستا ہوا بنائے، مسکراتا ہوا بنائے، اور اعضائے وضو سے چمکنے والا بنائے، اور ہمیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی سے، حشر کی پریشانی سے، غبار سے اور سیاہی سے اللہ محفوظ رکھے۔ اور دعوت کا اور تربیت کا اسلوب اللہ نے جو اس صورت میں ہمیں سکھایا ہے اور اپنے نبی کو تعلیم دی ہے، اور نبی نے پھر امت کو سکھایا ہے، ہمیں بھی یہی اسلوب، یہی انداز اور یہی طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری لہجے میں، ہماری گفتار میں، ہمارے کردار میں نرمی پیدا کرے۔ ذرا غور کریں، یہ وہ صحابی ہیں جو آنکھوں سے نابینا تھے، اور نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا رویہ ان کے لیے ایسا بنایا تو اللہ نے جو ہے وہ پوری صورت اتار دی۔ تو ہم ان افراد کے سامنے اپنے رویے چینج کر لیتے ہیں جن کی آنکھیں ہوتی ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل کی کیا بنے گی؟ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، ہمیشہ اپنا چہرہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہنستا مسکراتا رکھے، کبھی چہرے پہ، ماتھے پہ شکنے اور تیوریاں یہ مت آنے دیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، بڑے جلیل القدر صحابی، کہتے ہیں میں جب بھی اللہ کے نبی کی ما رآنی الا تبسم، جب بھی آپ نے مجھے دیکھا مسکرا دی۔ تو مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ الق اخاک بوجہ طلق، خندہ پیشانی سے، اچھے رویے سے۔ آج ہمارے رویے بہت زیادہ بگڑ گئے، اور لوگ ہمارے رویوں کی وجہ سے پھر اسلام سے، دین سے اور ہم سے یہ کیا ہو رہے ہیں جی؟ متنفر ہو رہے ہیں۔ ہاں، اگر کسی اور وجہ سے اس کے دل میں ہدایت کی روشنی، ہدایت کی چمک نہیں پیدا ہو رہی، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کم از کم میں اسے دین سے دور کرنے کا سبب نہ بنوں، میری وجہ سے وہ دین سے دور ہو کر نہ جائے، میری وجہ سے وہ جو ہے وہ اللہ کے گھر سے دور نہ ہو، وہ دین کے کسی مرکز سے دور نہ ہو، میں اس کا سبب نہ بنوں، قیامت کے دن وہ میرا گریبان نہ پکڑے، اللہ اس کی وجہ سے، اس معلم کی وجہ سے، اس نے مجھے مارا پیٹا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ فلاں شخص نے جو ہے وہ مجھے، یہ میرے لیے رکاوٹ بنا تھا، میں کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنوں۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب